کر رہے تھے وہ ابھی یہاں پہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر یہاں پہ نوجوان بھی ہے تو یہ آپ رہنمائی فرمائیں گے. میں آپ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے قائد محترم قائد کشمیر فرزند مجاہد اول سابق وزیر اعظم ریاست جموں و کشمیر نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب صدر عتیق احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، اسلام پاکستان، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس، قائد محترم سردار عتیق احمد خان صاحب. سوشل میڈیا کے حقیر میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہایت مختصر سے وقت میں شدید بارش کے باوجود آپ نے بھرپور میٹنگ کا اہتمام کیا. ایجنڈا میٹنگ کا اس دورے کا ان رابطوں کا جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ایک تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یوم نیلا بٹ 23 اگست کو منایا جا رہا ہے اور ان قریب. تیسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 15ویں ترمیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو زیر بحث لانا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو آئے دن جن سے واسطہ پڑتا ہے سب کا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیلا بٹ پچھلے 2 سال سے ہم کورونا کی وجہ سے نہیں منا سکے تھے اور ایک بیچ میں وقفہ بھی پڑ گیا کافی اس کی وجہ سے بھی، اور مجموعی طور پر حالات ایسے تھے. لیکن اب کی بات جو ہے وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کورونا کی وبا سے بھی جان بچی ہوئی ہے. اور ویسے بھی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سارے ساتھیوں نے مل کر طے کیا ہے کہ نیلا بٹ کا پروگرام جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے. یہ نیلا بٹ جو ہے یہ کوئی کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. نیلا بٹ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے. یہ مجاہد اول کی ذات کی بات نہیں ہے. آپ کے ہر گھروں میں ہر محلے میں شہداء موجود ہیں، غازی موجود ہیں، مجاہد موجود ہیں. جب ان کے بارے میں آپ پتہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ نیلا بٹ سے چلنے والی تحریک کے اندر شہید ہوئے، اس تحریک کے ساتھ منسلک رہ کے غازی بنے، اس تحریک کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجاہد بنے. تو گویا کہ یہ آپ کی اور ہماری سب کی تاریخ ہے. یہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ ہے. یہ مسئلہ کشمیر اس کے ساتھ وابستہ ہے. تحریک آزادی کشمیر کی عسکری جدوجہد کا آغاز اس سے ہوا اور اسی کے نتیجے میں نیلا بٹ سے 23 اگست کو چلنے والی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی اور آگے گلگت بلتستان جس کی کرنل مرزا اظہر خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے قیادت کی وہ علاقے آزاد ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی مجاہد اول کی بدولت، ان کے ساتھیوں کی بدولت، اپنے شہداء اور مجاہدین کی بدولت یہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی. اور پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ مسلم کانفرنس مضبوط رہی ہے تو یہ آزادی محفوظ بھی رہی ہے. دیکھیے جہاں جہاں بنیادی جماعتیں کمزور ہو جائیں، جہاں بنیادی جماعتیں ملک بنانے والی جماعتیں کمزور ہو جائیں اس کا شدید نقصان پہنچتا ہے. مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کمزور ہو گئی، مسلم لیگ کمزور ہو گئی تو نہ اس ملک کو فوج اکٹھا رکھ سکی، نہ اس کو سیاستدان اکٹھا رکھ سکے، نہ اس کو دنیا کی کوئی معیشت اکٹھا رکھ سکی. وہ ملک الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اگر مسلم لیگ مضبوط ہوتی، جنہوں نے وہ ملک بنایا تھا طاقتور ہوتی تو مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا. اسی طرح آزاد کشمیر کی آزادی پر بھی بے تحاشا حملے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر اور باہر سے بہت سازشیں ہوئی ہیں آزاد کشمیر کی آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے. ایک تو قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دے کے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے واضح کر دیا کہ اہل پاکستان کے نزدیک کشمیر کی اور کشمیریوں کی کیا اہمیت ہے. اس کے جواب میں مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کر، کشمیر بنے گا پاکستان کا راستہ دکھا کر جو ہے وہ ایک مستقل رہنمائی کر دی اور راستہ مہیا کر دیا کہ پاکستان کشمیریوں کی منزل مقصود ہے اور پاکستانی کشمیریوں کی اصل پناہ گاہ ہے. ان کا تاریخ کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جو ہمارے لیے معاشرے کے لیے بہت نقصان کا باعث. پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ نظریے کا بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، دین دھرم کا بھی ہے، جغرافیے کا بھی ہے، معیشت کا بھی ہے، ثقافت کا بھی ہے. اور اگر آپ غور کریں دیکھیں آج پاکستان کے ساتھ تو جس طرح آپ آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے رنگلا میں اپنے گھر میں، اسی طرح پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ آرام سے بیٹھتے ہیں. یہ کشمیر بنے گا پاکستان کی برکت ہے. ہمارا آدمی خواہ وہاں ریڑھی لگائے،
خواہ وہاں تھڑا لگائے، خواہ وہاں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ملازمت کرے، چوکیداری کرے، خواہ وہاں کچھ فوج سوار جرنیل ہو، خواہ وہاں کوئی سیاستدان ہو، خواہ وہاں میں کوئی فیکٹری کا مالک ہو، زمیندار ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، لیکن آزاد کشمیر کا آدمی پاکستان میں انتہائی باعزت اور باوقار ہے۔ یہ اس کے پیچھے پوری ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے لوگوں نے محنت کی ہے۔ دوسرے کسی ملک میں یعنی پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، فطرت نے انہیں ایک ملک کی حیثیت سے بنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا اپنا داخلی تشخص بھی ہے، ریاستی تشخص بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فطری اعتبار سے پاکستان کا حصہ بھی ہے۔ یہ بات غور کرنی چاہیے۔ آج بعض لوگ مسائل کی آڑ میں مسائل کے لیے بات کرنا بہت جائز بات ہے، مظاہرے کرنا، پرامن مظاہرے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، احتجاج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی بھی احتجاج یا مظاہرے میں ہم اپنے قاعدے اور کلیے سے ہٹ جائیں، ہم اپنے بنیادی قواعد و ضوابط سے ہٹ جائیں تو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سب لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ان مظاہروں کی آڑ میں، اس ساری بات کی آڑ میں پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان مظاہروں کی آڑ میں کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کے ہر گاؤں میں ایک دو فوجی حاضر سروس ہیں، ایک دو فوجی سابق فوجی ہیں، آپ کے عزیز، ہمارے عزیز ہیں جو پاکستانی فوج کا حصہ ہے۔ اچھی خاصی پرسنٹیج ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی فوج کے اندر موجود ہے۔ اس فوج کو برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستانی فوج ہماری محافظ ہے اور ہندوستانی فوج ہماری قاتل ہے۔ دو فوجوں کو برابر نہیں کر سکتے، چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، حملہ آور کو اور دفاع کرنے والے کو برابر نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح پاکستان کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے لوگ کتنے آرام سے رہتے ہیں، عزت اور سکون سے رہتے ہیں۔ دنیا کے کسی اور ملک میں کشمیری اس طرح آرام سے اور سکون سے نہیں رہ سکتے جس طرح پاکستان میں رہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے مسلم کانفرنس، اس کے پیچھے تحریک آزادی، اس کے پیچھے مجاہد اول کا کشمیر بنے گا پاکستان کا دیا ہوا نعرہ۔ اب یہ جو موجودہ فضا بن رہی ہے، اس میں جب آپ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو چیزیں آپ کو بڑی حد تک خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستان کے بعض جگہ پرچموں کی توہین کی جا رہی ہے، بعض جگہ فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ آپ میں سے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ جو آدمی کالے پار جاتا ہے، وہاں مزدوری کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سب کے خلاف ایک سازش ہے۔ مسائل کا جتنا مرضی زور لگائیں، پرامن مظاہرے کریں، احتجاج کریں، حکومتوں سے مطالبہ کریں، حکومتوں کو برا بھلا کہیں، لیکن پاکستان اور افواج پاکستان کے بارے میں آزاد کشمیر سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ملک میں ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیلا بٹ کا پروگرام اب کی بات جو ہے ماضی کے مقابلے میں زیادہ شد و بد کے ساتھ منایا جانا چاہیے۔ یہاں ساتھی نے اس بات کا ذکر کیا ہے، خورشید صاحب نے بتایا ہے کہ وہ یہاں ہر وارڈ سے گاڑیوں کا انتظام ہے اور مزید بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کمی ہے ملک میں ہو رہی ہے، اس کو نیلا بٹ میں کوئی تقریریں نہ ہو، کوئی اعلان نہ ہو، صرف ایک بہت بڑی تعداد میں اکٹھی ہو جائے تو وہ مجاہد اول کے ایران کی اور تحریک آزادی کی اور مسئلہ کشمیر کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ تجدید کا ثبوت مہیا کرے گی۔ اس لیے نیلا بٹ کے اس پروگرام میں پوری طرح دلچسپی لی جائے۔ پھر اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہیں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ زیادہ ابہام کٹر صاحب نے بات کی تھی، کچھ زیادہ ابہام نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اسمبلی قانون سازی کر رہی ہے اور اس میں کچھ پرابلم تھا، کچھ سکم موجود تھا، اس لیے کہ وارڈ جو ہے وہ بڑے چھوٹے بن گئے ہیں، ووٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ لگ گئے ہیں، پولنگ اسٹیشن کئی جگہوں پر ٹھیک نہیں ہے، کئی جگہوں پر پولنگ اسٹیشن ٹھیک نہیں بنے ہوئے۔ آج سے 10-20 سال پہلے جہاں 3 پولنگ اسٹیشن تھے وہ 2 کر دیے گئے ہیں، جہاں 5 وارڈ تھی وہ 4 کر دی گئی ہیں، 2 وارڈ تھی وہ 1 کر دی گئی ہے۔ اتنی بڑی وارڈ میں نہیں ہو سکتا، یہاں سے 50 ووٹ اٹھا کے 100 ووٹ اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیے گئے ہیں۔ اس پر حکومت کو اعتراض تھا اور حکومت کا خیال تھا کہ میں نے بھی تجویز دی تھی کہ نادرا کے ڈیٹا بیس کے مطابق، شناختی کارڈ کے پتے کے مطابق لوگوں کے ووٹ درج کیے جائیں اور جہاں بڑی وارڈ ہو گئی ہیں وہاں ملٹیپل وارڈ ڈکلیئر کر دی جائیں، تاکہ ایک وارڈ اگر بڑی ہے تو اس وارڈ کو وہاں ایک کے بجائے 2-3 لوگ جو ہے وہ بے شک ان کو الیکشن لڑایا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے قانون و ابہام ہے، اصولی طور پر کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے درمیان اتفاق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ انتخابات، اس کے لیے ہم نے ضلعوں کے اندر پارلیمانی بورڈ بنائے ہیں۔
पार्लिमानी बोर्ड जिले के अंदर भी बना दिए हैं, हल्के के अंदर भी हमने कमेटियां बना दी है यूनियन काउंसिल की सतह पर। 2, 4, 5, 6, 7 लोगों पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और 4-5 और लोग जो है उस कमेटी के मेंबर हैं, वो मिलकर फैसला करेंगे। ये इलेक्शन देखिए कि 30-40 साल बाद हो रहा है। हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का नया शौक हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, सबका हक भी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुलह सफाई से काम लीजिए। हर आदमी इलेक्शन लड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि कमेटी जिसको हमने दरखास्तें तलब कर ली है और दरखास्तों पर हमने बेलकोट मुस्लिम कानून के दफ्तर से वजीर साहब यहाँ बैठे हैं, वो 2-3 रोज से रसूलुल्लाह साहब, इनकलाब साहब और ये लोग वहाँ दफ्तर में वो दरखास्तें पहुँचा रहे लोगों तक और दरखास्तें देंगे। आप कमेटियाँ बनेगी, लोगों के साथ अफवाह तफहीम करेंगे, सुलह सफाई करेंगे। तो हर आदमी जो है जिसको 2-4 आदमी कहते हैं जी आप इलेक्शन लड़े, वो बाज़ मुखालफिन ऐसे होते हैं और हम चलते हुए किसी से पूछते हैं जी कि आपको जमात टिकट दे रही है कि नहीं दे रही, आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप इलेक्शन लड़े तो हम आपके साथ हैं और 4 दिन के बाद कहते हैं कि अगर आपको टिकट न मिले फिर आप हमारा साथ हैं। तो सुनने वाला समझता है कि शायद मेरे को बड़ा इलेक्शन जीता हुआ आदमी हो। कई कारकुन है जिनके ऊपर बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, उनको बड़ा कारकुन समझा जाता है, बड़ा आदमी समझा जाता है। ऐसा ना हो कि शौक में इलेक्शन लड़े और बक्से से वोट 10 निकले तो पता लग जाएगा जो रईसी का असर है वो भी निकल जाए। इसलिए मेहरबानी करके अपना पर्दा भी, जमात का पर्दा भी और निज़ाम का पर्दा भी कायम रहने दें और जिस तरह जमात उसकी कमेटियाँ फैसला करें उसके मुताबिक जो है वो माहौल पैदा करना चाहिए। मेरा यकीन है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो सारे आज़ाद कश्मीर में अच्छी तरह बल्दियाती इलेक्शन लड़ सकेंगे। हम बल्दियाती इलेक्शन के सबसे पहले हमने पार्लिमानी बोर्ड बनाए जिलों के अंदर और हल्कों के अंदर। बाकी जमातों में से अभी किसी का पार्लिमानी बोर्ड नहीं बना। हमने दरखास्तें देनी शुरू कर दी है, दरखास्तें लेनी शुरू कर दी है। तो बल्दियाती इंतखाबात बहुत अहमियत के अमल है, हम उसकी पूरी हिमायत करते हैं। लेकिन हुकूमत जो तरामीम कर रही है वो तरामीम भी काबिल कदर है और काबिल अमल है, इसलिए कि मौजूदा हालात में इलेक्शन जो है उसमें बड़ी खराबी पैदा हो सकती है। इसी तरह यहाँ 15वीं तरमीम का भी आपने जिक्र किया है। 15वीं तरमीम जो है उसका मुसवदा जो है ये असल में अब 16वीं तरमीम हो गई है। 15वीं तरमीम तो हो गई, ये जो थी बल्दियात के बारे में जो तरमीम की है उसका नंबर 15 है। अब जिस तरमीम का जो तरमीम पहले 15वीं तरमीम समझी जाती थी वो अब 16वीं तरमीम कहलाएगी, क्योंकि 15 तरमीमें हो गई है। और वो जो मुसवदा हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा है, PDM की हुकूमत ने भेजा है, वो मुसवदा काबिल कबूल नहीं है। वो मुसवदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। हम आज़ाद कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात को कम नहीं कर सकते, कश्मीर कौंसिल को मेरे इख्तियारात नहीं दे सकते किसी सूरत में। और आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम मौजूद है इसको मुस्तहकम करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, मज़ीद पुख्ता करने के लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान को बात करना चाहती है तो हम करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहती तो जो कुछ पहले से मौजूद है ये हाथ से देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमारे बड़ों ने जेलें काटी है, कैदें काटी है, शक्कत काटी है। जिया जवल की आधी जिंदगी जेल में गुजरी है, किसी जाति झगड़े पर नहीं गुजरी है बल्कि इसी मुल्क के वकार के लिए गुजरी है। तो आज़ाद कश्मीर के वकार पर और आज़ाद कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी पर हम कोई समझौता किसी किस्म का अल्लाह के फजल करम से नहीं करते। इसी तरह ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश भी 5 जगहों से हो रही है। वो किसी का ख्याल है कि इसे सूबा बना दिया जाए, किसी का ख्याल है इसे पाकिस्तान में मदगम कर दिया जाए। ये सारी तजवीज़ें हैं तकसीम कश्मीर के लिए, ये सारी तजवीज़ें मसला कश्मीर को रोल बैक करने के लिए। मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूँ, लोगों को समझना चाहिए कि मसला कश्मीर को रोल बैक करना कतई आसान नहीं है। मसला कश्मीर को खुदा न खास्ता कभी रोल बैक, मसला कश्मीर को कभी रोल बैक किया गया तो ये बात याद रखें कि हिंदुस्तान और उसके हामी सारी दुनिया में मुतालबा करेंगे कि अब चूंकि मसला कश्मीर खत्म हो गया है इसलिए पाकिस्तानी फौज को रोल बैक करो। और पाकिस्तानी फौज की जरूरत नहीं है, बड़ी फौज की क्या जरूरत है जब मसला कश्मीर खत्म हो गया है। और खुदा न खास्ता कभी फौज को रोल बैक कर रही है, उसमें कम करने की बात हो तो हिंदुस्तान और उसके हामी कहेंगे कि फौज कम हो गई है, छोटी हो गई है, अभी एटमी प्रोग्राम रखने की सलाहियत नहीं रखते, अभी इसे एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे कभी एटमी प्रोग्राम रोल बैक हो तो ये पाकिस्तान को रोल बैक करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए न मसला कश्मीर रोल बैक हो सकता है, न फौज रोल बैक हो सकती है, न एटमी प्रोग्राम रोल बैक हो सकता है, न पाकिस्तान रोल बैक हो सकता है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से हमेशा कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम रखेगा। इसलिए इन तरामीम के बारे में मुस्लिम कानून का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इस पर भी नीला भट्ट में इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे और भी हमारे मेहमान होंगे
ہو سکتا ہے آزاد کشمیر سے پاکستان سے کوئی حریت کانفرنس سے ابھی تک معلوم نہیں ہے کون لوگ ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ مہمان متوقع ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی فضا کو ٹھیک رکھنے کے لیے یاد رکھیے سیاست ایک طرف ہے، لیکن آپ کو ہمارا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے وہ غیر مشروط ہے. اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے سنگین قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو خرابی کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے ہوں جو خرابی کرنا چاہتے ہوں. احتجاج ضرور کریں، لیکن وہ افریقہ میں سناتا رہتا ہوں، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اپنے کورس کی کتابوں میں کہ افریقہ میں کوئی آدمی ناچ رہا تھا، اس کا ہاتھ سے آگے ایک آدمی کی ناک پر لگا. دوسرے آدمی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے آزادی ملی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں. اس نے کہا آزادی ضرور مناؤ، لیکن اپنی خوشی کو میرے ناک سے پیچھے رکھو، میرے ناک کے اوپر سے چڑھے ہوئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل اپنی جگہ جو ہے، اور اس کو اپنی جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو جائز بات ہے وہ کی جائے اور آزاد کشمیر کی فضا کو خراب نہ کیا جائے. ہم پاکستان میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارا 15 لاکھ آدمی باہر پاکستانی پاسپورٹ پر عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں سارے پاکستان میں کشمیر بنے گا پاکستان کی وجہ سے ہمارے عام آدمی کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، احترام سے دیکھا جاتا ہے. فوج میں اور سول اداروں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں اگر پاکستان کے خدا نہ خواستہ کے جھنڈے کی توہین ہو، یہاں اگر پاکستانی فوج کی توہین ہو، یہاں اگر پاکستان کی کوئی توہینوں کو بعد ہو، تو کس طرح آسانی سے اس تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں. اس لیے میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ واصف ممتاز نے بات کی، کیپٹن صاحب نے بات کی، راجہ خالد صاحب نے بات کی، راجہ بدیر صاحب نے، راجہ خورشید صاحب نے تفصیل سے جو ہے وہ بات کر لی ہے. راجہ رستم خان صاحب بھی باہر ہے، اللہ تعالیٰ کو تندرستی عطا فرمائے. راجہ نثار خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت بڑا نقصان ہے ہمارا، بہت ہی بڑا نقصان ہے. صوبیدار یونس صاحب اور صوبیدار ممتاز صاحب، سیکرٹری نذیر صاحب اور ہمارے باقی کئی قیمتی سیاسی کارکنان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور انصار صاحب نے بالکل اچانک ہمارا کو ساتھ چھوڑ دیا، اس سے بہت دکھ ہے. ہم سب ان مرومین کے لیے دعا گو ہیں، راجہ رستم صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. اور آپ سے یہ توقع کرتے ہیں، نوجوانوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جو خطرات آزاد کشمیر میں پیدا کیے جا رہے ہیں، ان خطرات کو سنگین سازشوں کے ذریعے. اب کی بار آپ دیکھیے کہ 14 اگست تھا تو جگہ جگہ پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ آپ کو زیادہ دکھائی نہیں دیے. یہ بالکل اصلاحات کا مکمل نہیں ہو سکتے. جگہ جگہ پاکستان کا پرچم بلند ہونا چاہیے، جگہ جگہ پاکستان کا پرچم اوپر ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری عزت اور وقار ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا عقیدے اور نظریے کا بھی تعلق ہے، لیکن ظاہری دنیا داری کا بھی ایک ایسا تعلق ہے. کشمیر کے پہاڑوں پر ایک ایک قطرہ بارش سے برف کا پانی برستا ہے جو پنجاب اور سندھ کے صحراؤں کو سیراب کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوبرا نے اس طرح کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سارے راستے پاکستان کی طرف، ساری عادات و پاکستان کی طرف ہے. کشمیر کے اندر تو اگر آپ دیکھیں، جموں کے اندر، سری نگر کے اندر جو کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے بازو پر جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اوپر ٹائم جو ہے وہ ہندوستان کا ٹائم نہیں ہے، وہ اسلام آباد کا، لاہور اور کراچی کا ٹائم انہوں نے اپنی گھڑیوں پر رکھا ہوا ہے. اور عید سے پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا لازوال تعلق ہے. پاکستان کے پرچم میں وہاں لوگ دفن ہو رہے ہیں، اور یہاں اگر ہم پاکستان کا پرچم لہرا نہ سکے کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں اسی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے، اور امید کرتا ہوں جس طرح خورشید صاحب نے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات کر دی ہے، راجہ سیاد صاحب نے بات کی، اور باقی ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ نیلا گڑھ کا پروگرام آپ بہت بڑھ چڑھ کے اس وقت تکلیف دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.